بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك وأتوجه عليك بنبيك النبي رحمة محمد صلى الله عليه وآله. يا أبا القاسم، يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين الرسول، يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله، يا حسين بن علي، أيها الشهيد، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها الباقر، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا،
إنا توجلنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجلنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها القاضم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجلنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجلنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجلنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحاضي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجلنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجلنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وسيع الحسن وخالف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجلنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك من يدي حاجاتنا
يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صل على محمد. يا سادتي وموليا، إني توجدت بكم عمتي، وأدت اليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوصلت بكم إلى الله، واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوني عند الله، واستنقذوني من ذنوب عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو النجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي يا أولياء الله، صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين، آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روى جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها سلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام يا أبتاه يا رسول الله. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر عليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، وما كانت إلا زادا وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء.
فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معك تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. وقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. وأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا من اختار الله وتعظن لي أن أكون معكما تحت الكساء. قال له عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فعند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قد أقبل وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. وقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد زنت لك. فدخل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيتنا والكساء وقال السلام عليك يا فتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدتي قد زنت لك. فدخلت تحت الكساء. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم عدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل آمين يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها
فقال إلى الأرض لكون معهم سادسان فقال الله نعم قد زنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي الأعلى يقرق السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلقا يدور ولا بحر يجري ولا فلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا ذات الكساء من فضل الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا. وقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه محمود جمة شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق محمد وآل محمد إنك أنت المحمود بحق محمد صلى الله عليه وآله بحق علي أنت الأعلى. اللهم بحق فاطمة الزهراء أنت فاطر السماوات والأرض. اللهم بحق الحسن أنت المحسن. اللهم بحق الحسين أنت قديم الإحسان يا قاضي الحاجات اقض حاجات المؤمنين والمؤمنات يا شافي الأمراض شمران المؤمنين والمؤمنات يا شافي الأمراض شمران المؤمنين والمؤمنات المخصوصين يا رازق زيادة في الرزق بركة في الرزق صحة في الجسم توبة قبل الموت مغفرة بعد الموت نجاة من النار دخولا في الجنة عافية في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خصوصا sponsor of the tariq خصوصا family of the Agha Sahab उनके सारे सवाब कीजिए. एक दफ़ा सूरत अल-फातिहा 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़िएगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल अलैहिम वलद्दालीन. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. परवरदिगार इसका सवाब आगा साहब की फैमिली जो मरहूमीन हैं
ان کے خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ایک سورۃ الفاتحہ اپنے اپنے مرحومین کے مغفرت کے لیے پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بآواز بلند صلوات۔ آجا بیٹا۔ صلوات۔ صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد، صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد، دربار جا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد، صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد، صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد۔ بابا یہ فاطمہ پہ مصیبت کا وقت ہے، یہ مرحلہ کٹھن ہے، قیامت کا وقت ہے، خطبہ سنا رہی ہوں میں، خطبہ سنا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد، صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد۔ کوئی مجھے بتائے کہ کیا تھا میرا قصور، صدمہ یہ ہے کہ شہر کی آبادیوں سے دور آنسو بہا رہی ہوں میں، آنسو بہا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد، صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد، بابا تمہارے بعد یہ مجھ پر ستم ہوا، محسن میرا شہید ہوا، واہ مصیبت یہ غم اٹھا رہی ہوں میں، یہ غم اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد، صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد۔ بابا غریب بیٹے کی غربت تو دیکھ لو، امت نے حق نہیں دیا بنت رسول کو، یہ پا رہی ہوں میں، یہ اجر پا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد، صدمے اٹھا رہی ہوں میں بابا تمہارے بعد۔ صلوات۔
جسم کی صحت و سلامتی کے لیے برائے خوشنودی قائم آل محمد بلندتر صلوات صلی علی محمد و آل محمد. قبلہ اجازت مل کے ایک درود پڑھ دیجئے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رضوان رضوی صاحب کا تازہ کلام ہے اور جس طریقے سے سلام آخر ہے اسی طریقے سے انہوں نے اس کے 18 اشعار لکھے ہیں، لیکن میں 5 سے 7 شعر پڑھوں گا. گھبرانا نہیں ہے. مل کے ایک اور درود پڑھ دیجئے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلام فاطمہ زہرا پہ خاک ساروں کا، سلام بنت پیغمبر پہ غم گساروں کا، سلام مادر حسنین دل فغاروں کا، سلام مادر زینب پہ اشک باروں کا، سلام آپ پہ دختر رسول خدا، سلام آپ بنت خدیجۃ الکبریٰ، سلام اس پہ کہ ٹوٹی ہیں پسلیاں جس کی لہر سے آج بھی آتی ہیں سسکیاں جس کی، مدینہ سونا ہے بی بھی تمہیں کہاں ڈھونڈیں، مدینہ سونا ہے بی بھی تمہیں کہاں ڈھونڈیں، نشان قبر تمہارا نہیں کہاں ڈھونڈیں، سلام آپ پہ رضوان اور علی کا سلام، سلام آپ پہ رضوان اور علی کا سلام، سلام کرتا ہے بی بی قلم یہ لکھے کلام، سلام فاطمہ زہرا پہ خاک ساروں کا، صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حیدر زیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور پارگاہ امامت میں کلام پیش کریں. برائے خوشنودی قائم آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عظمت آل محمد پر
ایک بار پھر درواز دیں. محمد المال محمد. وعدہ کر کے وعدہ نبھانا کتنا مشکل ہے. وعدہ کر کے وعدہ نبھانا کتنا مشکل ہے. خود کو مٹا کر دین بچانا کتنا مشکل ہے. وعدہ کر کے وعدہ نبھانا کتنا مشکل ہے. ہم ہیں حسینی کہنا تو آسان ہے لیکن ہم ہیں حسینی کہنا تو آسان ہے لیکن ان جیسا کردار بنانا کتنا مشکل ہے. ان جیسا کردار بنانا کتنا مشکل ہے. وعدہ کر کے وعدہ نبھانا کتنا مشکل ہے. پیاس کو دریا تک لے جانا آسان ہے لیکن پیاس کو دریا تک لے جانا آسان ہے لیکن پیاس کو دریا سے لے آنا کتنا مشکل ہے. پیاس کو دریا سے لے آنا کتنا مشکل ہے. وعدہ کر کے وعدہ نبھانا کتنا مشکل ہے. ارے سورے رٹ کر حافظ بننا سورے رٹ کر حافظ بننا سورے رٹ کر حافظ بننا آسان ہے لیکن نیزے پہ قرآن سنانا کتنا مشکل ہے. نیزے پہ قرآن سنانا کتنا مشکل ہے. وعدہ کر کے وعدہ نبھانا کتنا مشکل ہے. جنگ سے زندہ واپس آئے تو غازی کہلائے. جنگ سے زندہ واپس آئے تو غازی کہلائے. مر کر بھی غازی کہلانا کتنا مشکل ہے. وعدہ کر کے وعدہ نبھانا کتنا مشکل ہے. مولا علی خیبر کا در توڑنا آسان تھا. مولا علی خیبر کے در کا توڑنا آسان تھا. لاش جمع کاندھے پہ اٹھانا اتنا مشکل ہے. لاش جمع کاندھے پہ اٹھانا کتنا مشکل ہے. وعدہ کر کے وعدہ نبھانا کتنا مشکل ہے. ہاتھوں میں زنجیر نہ ہو تو کچھ بھی آسان ہے.
ہاتھوں میں زنجیر نہ ہو تو کچھ بھی آسان ہے، ہاتھ بندھے میت کو اٹھانا کتنا مشکل ہے، ہاتھ بندھے میت کو اٹھانا کتنا مشکل ہے، وعدہ کر کے وعدہ نبھانا کتنا مشکل ہے، باپ کا سینہ چھوڑ کے جس کو نیند نہ آتی ہو، باپ کا سینہ چھوڑ کے جس کو نیند نہ آتی ہو، ایسی بچی کا بہلانا کتنا مشکل ہے، ایسی بچی کا بہلانا کتنا مشکل ہے، وعدہ کر کے وعدہ نبھانا کتنا مشکل ہے۔ آخری شعر، غازی بن کر پہرا دینا آسان تھا بی بی، غازی بن کر پہرا دینا آسان تھا بی بی، ننگے سر دربار میں جانا کتنا مشکل ہے، ننگے سر بازار میں جانا کتنا مشکل ہے، خود کو مٹا کر دین بچانا کتنا مشکل ہے، گھر کو اللہم صلی اللہ درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمود بھائی سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت پہ اپنا کلام پیش کریں۔ کلام پاک میں جس کو کہا گیا کوثر، کلام پاک میں جس کو کہا گیا کوثر، سلام خون کی اس کی ٹپکتی بوندوں پر، وہ بیٹی جس کو کہا مصطفیٰ نے ماں اپنی، وہ بیٹی جس کو کہا مصطفیٰ نے ماں اپنی، نبی کے بعد اسے چین کی گھڑی نہ ملی۔ نعرہ صلوات۔ مولانا صاحب اجازت، ریحان آدمی صاحب کا کلام مختصر سا ایک سلوات پڑھ دیں ریحان آدمی صاحب کی بلند جروات کے لیے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ نبوت اور امامت کے درمیان زہرا، نبوت اور امامت کے درمیان زہرا، چلی ہیں لے کے صداقت کا کارواں زہرا، چلی ہیں لے کے صداقت کا کارواں زہرا، حدیث شان ولایت کی ترجمہ زہرا، حدیث شان ولایت کی ترجمہ زہرا، قدم قدم پہ رسالت کی ہم زباں زہرا، لقب ہے ام ابیہ نبی کی ماں زہرا، لقب ہے ام ابیہ نبی کی ماں زہرا، نبی ہیں سایہ رحمت تو سائباں زہرا، پہاڑ جنبش ابرو سے راستہ دے دیں، پہاڑ جنبش ابرو سے راستہ دے دیں، اتار لیں گی مسلح پہ آسماں زہرا، علی ہیں رزق رساں کائنات عالم میں، علی ہیں رزق رساں کائنات عالم میں، کھلا رہی ہیں علی کو بھی روٹیاں زہرا، موبائل میں
نبی تھے علی تھے اور حسنین، موبائلے میں نبی تھے علی تھے اور حسنین، نساء انا کی صدا میں تھی حکمراں زہرا، شریک کار رسالت امامتوں کے سپر، شریک کار رسالت امامتوں کے سفر، خدا کے رمز شریعت کی رازداں زہرا، یہ راز کسب و صداقت موبائلے میں کھلا، یہ راز کسب و صداقت موبائلے میں کھلا، وہاں ہے حق و صداقت جہاں جہاں زہرا، تمام کار خدائی تمام کار خدائی ہیں ان کی قدرت میں، اتار سکتی ہیں قدموں پہ کہکشاں زہرا، نبی کا معجزہ شق القمر سبحان اللہ، نبی کا معجزہ شق القمر سبحان اللہ، تمہارے در پہ ستارے ہیں مدح خاں زہرا، علی نے ڈوبتا سورج ابھار کر یہ کہا، علی نے ڈوبتا سورج ابھار کر یہ کہا، تمہارے ساتھ چلائے گا چکیاں زہرا، خلوص دل سے نجرانیوں کو میرا سلام، خلوص دل سے نجرانیوں کو میرا سلام، سمجھ گئے کہ ہو تم حاکم زماں زہرا، میان کرب و بلا کہہ رہا ہے گر کے لہو، میان کرب و بلا کہہ رہا ہے گر کے لہو، پڑی ہے خاک میں تیرے لہو سے جاں زہرا، قلم کا فقر ہے ریحان مصر ثانی، قلم کا فقر ہے ریحان مصر ثانی، موبائلے میں اور تم فتح کا نشان زہرا۔ برائے خوشنود قائم آل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی باکر بیٹے کی آمد ہوئی ہے تو انہوں نے ریکویسٹ کیا وہ پڑھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا، تو بچوں کی لازمی بات ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آؤ بیٹا باکر۔ ان دا مین وائل ایک سورہ فاتحہ کہ اللہ فاضل حسین موسوی صاحب کے جو بھی مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور اس میں اپنے بھی مرحومین کو شامل کر لیں، ایک سورہ فاتحہ۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھو مزار فاطمہ کتنا اداس ہے، بس ایک نشان سنگ ہی تربت کے پاس ہے، محروم چومنے سے بھی ہر حق شناس ہے، بولے زمان دے گا بھلا کیا جواب تو، میں شرم مصطفیٰ کے جب آئے گا روبرو، یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا، یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا، اللہ یہ فاطمہ زہرا کی بے کسی، ایک شمع بھی جلانے کو آتا نہیں کوئی، تنہا ہے ایک گوشے میں بیٹی رسول کی، چاروں طرف مدینے میں پھیلی ہے روشنی، ٹوٹے ہوئے مزار سے لپٹی ہے بے کسی، یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا
لگتا ہے جیسے دھوپ میں بیٹھی ہے فاطمہ، یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا، یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا، زوار چپ ہے سارا، بقیہ اداس ہے، کرب و بلا خاموش مدینہ اداس ہے، ہر ایک نبی کا چاہنے والا، ہر ایک نبی کا چاہنے والا اداس ہے، بی بی کو قبر میں بھی سکون ہے نہ چان ہے پہلیوں پہ ہاتھ، ہے پہلیوں پہ ہاتھ، زباں پر حسین ہے، صلوات۔ ماشاءاللہ آج پڑھنے والے کافی ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ تمام پڑھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ 5 اشعار سے زیادہ نہ پڑھیں تاکہ ہم قبلہ کو زیادہ سے زیادہ سن سکیں۔ اب میں ملتمس ہوں علی بھائی سے کہ تشریف لائیں۔ سوری علی بھائی، معذرت، حسین کربلائی اور عباس نچوی تشریف لائیں پہلے، تاکہ دونوں بچے پڑھیں گے۔ بیٹا آپ کا نام لیجیے۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، جس صدمے اب بی بی سے گئی بابا کے بن، گھر یہ پڑ جاتے دنوں پر مثل شب ہو جاتے دن، ہائے معصومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہے لقب صدیق تیرا، جانتے تھے یہ سبھی، ظلم کے دربار
جو انسٹرکشن اسد بھائی کی طرف سے ملی ہیں، کیونکہ وقت کم ہے، صدر بھائی سے ملتمس ہیں کہ صرف مرثیہ پڑھیں جی، جو رہ گئے ہیں وہ مرثیے میں شامل ہو جائیں۔ علی بیٹا آپ آ جائیں، مرثیے میں آ جائیں صاحب، آپ بھی ضیاء نہیں جو پڑھنی مرثیے میں بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایمان کی تصویر نظر آتی ہے، ایمان کی تصویر نظر آتی ہے، قرآن کی تفسیر نظر آتی ہے، اللہ تیرے گھر کی فضائے زہرا، اللہ تیرے گھر کی فضائے زہرا، تطہیر ہی تطہیر نظر آتی ہے، ایمان کی تصویر۔ صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ دنیا سے آج رحلت بنت رسول ہے، دنیا سے آج رحلت بنت رسول ہے، دست اجل میں عصمت کبریٰ کا پھول ہے، قبر نبی لرزتی ہے یثرب ملول ہے، قبر نبی لرزتی ہے یثرب ملول ہے، حسنین و مرتضیٰ سے ودائے بطول ہے، حسنین و مرتضیٰ سے ودائے بطول ہے، پٹی سے لگ کے زینب و کلثوم روتی ہیں، اس کم سنی میں بچیاں بے ماں کی ہوتی ہیں، اس کم سنی میں بچیاں بے ماں کی ہوتی ہیں، زینب کا حال یہ ہے کہ آنسو تو ہے رواں، کلثوم کو بھی دیتی ہے پیغام تسلیاں، فرما رہی ہیں چھوٹی بہن سے کہ میری جان رہتی نہیں جہاں میں ہمیشہ، کسی کی ماں رہتی نہیں جہاں میں ہمیشہ، کسی کی ماں بے بس تھی ہم کو چھوڑ کے گریاں چلے گئے،
اللہ نے بلا لیا اماں چلی گئی، اللہ نے بلا لیا اماں چلی گئی۔ زینب کی بھولی باتوں پہ مضطر تھے مرتضیٰ، آسمان بچیوں کو گلے سے لگا لیا، چپ کے کھڑے تھے لاش کے بالی پہ مجتبیٰ، اور سر رکھا تھا قدموں پہ ماں کے حسین کا، اور سر رکھا تھا قدموں پہ ماں کے حسین کا۔ سب رو رہے تھے دیکھ کے میت بطول کے، دنیا سے اٹھ رہے تھے نشانی رسول کی، دنیا سے اٹھ رہے تھے نشانی رسول کی۔ میت کے پاس بیٹھ کے بولے یہ مرتضیٰ، بچوں سنبھال دل کو کہ یہ سب کی ہے جا، اب اہتمام کرنا ہے میت کے غسل کا، اسما کے ساتھ صحن میں جاؤ پدر پدا، اسما کے ساتھ صحن میں جاؤ پدر پدا، تعمیل ہو وصیت بنت رسول کی، انجام دے ہم آخر خدمت بطول کی، انجام دے ہم آخر خدمت بطول کی۔ اللہ کتنے ظلم ہوئے ہیں بطول پر، تھرا رہا ہے کرب سے تاریخ کا جگر، روتے تڑپتے گزری ہے بی بی کی عمر بھر، محشر ہر ایک شب تھی قیامت ہر ایک سحر، محشر ہر ایک شب تھی قیامت ہر ایک سحر، شہزادی کیسے زخموں کے تیرے دوا کنوں، آنسو بہا رہے ہیں غلاموں کیا کروں، آنسو بہا رہے ہیں غلاموں کیا کروں، دنیا سے آج رحلتے محمد آل محمد صلوات محمد آل محمد۔ مومنین اکرام، جیسا کہ آپ کا معلوم ہے ایام فاطمیہ کی 3 مجالس قبلہ فاضل حسین موسی صاحب کی طرف سے ہیں اور ان کی فیملی کی طرف سے۔ آپ سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ قبلہ کے مرحومین کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا معہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بحد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وهدد بالسخر ميدان عرض، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبنا وحبيب رب العالمين بالقاسم محمد، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد
فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. These last two nights, and this is the last night where we commemorate the Shahadat of Lady Zahra, salawatu alayha. And the last two nights we've been looking at what transpired the night after the passing away of the Holy Prophet, where Fadak was taken away, the land of Fadak was taken away. And tonight I want to look at just the personality of Lady Zahra, salawatu alayha, and see if she was truly the way, or see if she was truly treated the way that Allah subhanahu wa ta'ala intended for her to be treated the way that the Holy Prophet intended for her to be treated, or no, did the Muslims who recited the kalima of her father, did they mistreat her? And see what historians have done in history books. See what the Ahl Sunnat have done and what they themselves have said about what transpired between Amir al-Mu'mineen and the rest of the Sahaba. Because when it comes to the story of Lady Zahra, there's a lot of things that the Sunnis have hidden, even in their own books. And when the Shias have recited them, what have they said? No, these are only made up by the Shias. They're only made up by the Shias. What have the Sunnis themselves said about what happened right after the demise of the Holy Prophet? And I'm going to read a passage from some of the Sunni books just to show you these incidents exist in their books. But at the same time, there are other Sunnis that have come out against these people that have written about these incidents and said that these people are the ones that have shamed Islam. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. When it comes to Sunni books, Sunni narrations about what happened after the demise of the Holy Prophet, if you look in Al-Imam wal-Siyasa, if you read this book, it's by Ibn Qutb. This is a Sunni scholar. What has he said in his book about what happened after the demise of the Holy Prophet? He says that when news reached Abu Bakr that the people had gathered in the house of Ali and were refusing to give bay'ah, he sent Umar in their direction. He sent Umar in the direction. Umar called out to Akran, who was in the house of Ali, but he refused to come out. Umar then, he said, I swear by he who controls my life, if you people do not come out of this house, I shall set it to fire. I should set it ablaze. Sunni historians, they themselves say what? That Umar ibn Khattab, he said that I will set fire to this house, correct? I'll set fire to this house, and everyone inside shall perish. Everyone inside shall perish. The people said, Abul Hafs, the people that were around Umar ibn Khattab, they said, Abul Hafs, Fatima the daughter of Rasulullah is inside. And what did he say? I do not care about this. I don't care about this. If you read our scholars and you read about the incident and you read what Umar ibn Khattab said when he got to the door, Lady Zahra, when she says that even though I'm inside, you're going to burn this house down? Do you know what he says? He replies that what I'm about to do is better than what your father brought. What we want is better than what your father brought. Meaning what? What did the Holy Prophet bring? He brought Islam. Umar ibn Khattab, he's telling the daughter of Rasulullah that this khilafat that we're taking away, this house that we're burning down, we're doing it. Why? Because he feels that it is better in his eyes than Islam itself. Tell me, would you call that person a Muslim? No, you wouldn't. But what does he say? In Sunni narration, what does he say? He says, even though she's in there, I will burn the house down. All I want is Ali to come out and give bay'ah. I want Ali to come out and pledge allegiance. And it was already known what? There were other people that were also inside that house. Why is it that he only wants Amir al-Mu'mineen to come out? There were other people in that house, but what did he say? I only want Ali to come out and give pledge allegiance to Abu Bakr. And I talked about why it was important for them yesterday, why it was important for them to get the pledge from Amir al-Mu'mineen. Why? Because of what?
Ghadir Qum that happened a few months ago, where the Holy Prophet says that after me, Ali is the Mawla. That was the reason that it was important for them to bring Amir al-Mu'mineen out. That was the reason that they wanted the pledge from Amir al-Mu'mineen. They didn't care about the pledge from others that were inside that house. That was the reason. But what did he say? He says what? Qutayba, he said, Fatima, she came to the door and she says, I have no association. I don't want to associate with any of those individuals that acted in such a manner as to abandon the funeral of Rasulullah. Meaning who? Abu Bakr and his cohorts. And on this matter of wilayah, on this matter of khilafat, I don't want to associate with any of those individuals that took away khilafat and decided for themselves who it should be given to. I don't want to associate with any of these individuals. The first time when Lady Zahra, she says this, Umar leaves. I've said this many times, people are under the impression that this Umar came to the door of Lady Zahra only one time. No, he did not come only one time. He came to the door of Lady Zahra more than one time. He came to the door of Lady Zahra more than one time. This time, Umar leaves. When he leaves, he goes and tells Abu Bakr. Abu Bakr then sends him, and he sends others with him. When Amir al-Mu'mineen want to come out, then he sends him, then he sends other with him. That is the time that Abu Bakr, he starts to burn the house. Inshallah, when we get to the Masab, we'll talk about how that incident transpired. Because a lot of the ulama, they leave out a lot of details about what happened to Lady Zahra salawatullahi alayha. They leave out what actually transpired in that incident. And when you read the Masab of Lady Zahra, you see that what happened to her was worse than what happened to Lady Sakina after Sham Ghariban. Some of the same things that happened to Lady Sakina happened to Lady Zahra. Some of the same things. Imagine what happened to Lady Sakina and then apply that to Lady Zahra. But Ibn Qutayba, he writes in his book all of this. He writes the whole incident about what happened to Lady Zahra. Then we go to Sunni scholars. What do they say about Ibn Qutayba? What do they say about this book of Imam wal Siyasa? Some of these Sunni scholars, they say that he was not even Sunni, he was Shia. Why? Because he wrote this incident in the book. He wrote this incident in the book. And one of the most famous Sunni scholars, what does he write? He says, look, when it comes to individuals, there are two types of individuals that men should be afraid of. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Inshallah, the faster this box leaves, the faster I will start. Until then, Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Ali. One of the most famous scholars of the Sunni school of thought, Al-Qazi Abu Bakr ibn al-Arabi. Not Muhyiddin ibn al-Arabi, no, this is someone else. He's a very famous scholar within the Sunni school of thought. What does he say about Ibn Qutayba's book? In his book, Al-Awasim, this was a book that he wrote against the Shias. In this book, he attacks Ibn Qutayba and he says that, look, there are two types of people. One of the worst things to befall on people is either a learned simpleton, a learned idiot, or a deceitful innovator. However, the simpleton or the jahil hears Ibn Qutayba. Why? Ibn Qutayba, who has not observed the custom, who has not observed the rasm of censorship when it comes to what the companions of the Holy Prophet had done. What does that mean?
That means that it was rasam amongst the Sunnis. It was rasam amongst the Sunni scholars that if they came across a hadith, if they came across a narration, what would they do? They would hide the details of that narration. If it came regarding what? Regarding the Sahabas. If there was a narration that stated that this Sahaba acted this way, meaning what? Meaning something that was not rightful, what did these historians do? They covered it up. They covered it up. And what did he say? This Sunni scholar, he says, Ibn Qutayba, he was a simpleton. He was a jahil. Why? Because he did not practice this rasam that all the other Sunni scholars were practicing. What does Allah subhanahu wa ta'ala say in the Quran? Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَلَا تَلْبِسُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ. Do not cover up truth with falsehood. Do not cover up truth with falsehood. Not just that, but the verse, it goes on to say, and do not hide the truth when you know it. Don't cover up the truth with falsehood. But not only that, but if you know what the truth is, don't hide it. So when we know what the truth is, that Lady Zahra sent Lan, Lady Zahra cursed both of those individuals in her prayers, why should we hide it? When we know Imam Jafar Sadiq alayhi salam, he cursed both of those, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. When we know that Imam Jafar Sadiq alayhi salam cursed both of those individuals in his prayers, why should we hide it? It's easy for them to read our books. They can come to the same conclusions. They can come and say, your books have this in it. Yes, my books have this in it. He's my Imam. If he cursed them, I can curse them. If Lady Zahra cursed them, I can curse them. She knows better than I do. Imam Jafar Sadiq alayhi salam, he knows better than I do. These Imams, they know better than me. My job is to follow them. My job is to walk on their path. So if they did something which I'm able to do, then it becomes necessary that I too do it. If I'm able to do it. If I'm not able to do it, then I'm not able to do it. But Lady Zahra, what does she do? There's a letter that Amir al-Mu'mineen, he wrote to Abu Bakr. Amir al-Mu'mineen, after the events, what does he do? He tells Abu Bakr, he tells Umar that no, I've taken a vow and I'm not going to come out until I finish writing the Quran. At that time, the Quran, it was written on bones, it was written on lead, it was written on whatever people could find. And they wrote the Quran on it. Amir al-Mu'mineen, he told them, when they came for Bayat, Amir al-Mu'mineen told them, no, I'm not coming out. I've made a vow that I will not come out until I've written the whole Quran. Amir al-Mu'mineen, he writes the Quran. When he goes to them, he tells them, the Quran I have written, the way it was revealed, I've written everything in there in detail. When a verse was revealed, for whom it was revealed, why was it revealed, the ta'wil of the verse, I've written everything in there. If you all want this Quran, it's right here. If you all want it, it's right here. Umar Khattab, he stands up and what does he say? He says, Ya Ali, we don't need your Quran. We don't need your Quran, nor do we need you. The Quran that we have, that's enough. Again, this phrase, the Quran is enough. The Quran is enough. This phrase, it keeps coming out of his mouth, even though he doesn't know anything about the Quran. The Quran is enough. The Quran we have is enough. Amir al-Mu'mineen, he says, if that's true, if you don't want this Quran, the only reason I came and asked you and told you about it is why? Because on the day of judgment, I'll be asked, was the hujjat tamam on all of them? And now the hujjat is tamam. You all are the ones that said what? We don't want this Quran. So now you will not see this Quran until qaima ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. You will not see this Quran until qaima ala Muhammad appears. And Amir al-Mu'mineen, he goes back. When he goes back, that's when Abu Bakr and Umar, they started talking to each other about what should be done with Amir al-Mu'mineen. What should be done with Amir al-Mu'mineen? And one of the suggestions of Umar ibn Khattab is that he has to pay allegiance. If he doesn't pay allegiance, then we have to kill him. We have to kill him. Umar, he asked, when he says this, Abu Bakr, he says to Umar,
All of this, Baytul Ahzan. If you want to read about these incidents, Baytul Ahzan. By who? Sheikh Abbas Qummi. Baytul Ahzan is in Urdu, Baytul Ahzan is in Arabic, Baytul Ahzan is in Persian, Baytul Ahzan has been translated into English. The House of Sorrows. If you want to read any of these incidents, it's in Baytul Ahzan. Abu Bakr, Umar, he suggests to Abu Bakr that Amir al-Mu'mineen needs to be killed. What does Abu Bakr say? Instead of saying, what are you talking about? This is the brother of Rasulullah. What does he say? He says, how should we do it? How should we do it? Umar, he tells Abu Bakr that the next time you lead prayers, we'll have who? We'll have someone wait next to Amir al-Mu'mineen. And as soon as you read the last salam, this individual, what will he do? He's going to strike Amir al-Mu'mineen before Amir al-Mu'mineen finishes his prayer. The fact that Amir al-Mu'mineen was shaheed in a masjid itself tells you what? That from the beginning, these individuals wanted to martyr Amir al-Mu'mineen in a masjid. In a masjid. Why these individuals themselves? They said what? That we will get rid of Amir al-Mu'mineen in the masjid. When Abu Bakr, he's leading the prayers, before he says his last salam, Khalid, he's going to be next to Amir al-Mu'mineen and he's going to strike Amir al-Mu'mineen. When they had this plan out, Amir al-Mu'mineen, when he goes and he starts praying, before Abu Bakr finishes his last salam, what does he say? He looks to the right, he looks to the left, and he says in a voice, Khalid, don't do what we've talked about. Khalid, do not do what we talked about. And then he says his salam. When he says his salam, Amir al-Mu'mineen looks at Khalid, who was next to him, and he goes, what did you all talk about? And Khalid, he says that we talked about, he was going to do the last salam. As soon as he did the last salam, I was supposed to cut off your head. Amir al-Mu'mineen, he grabs Khalid by his shirt and he knocks him to the floor. When he knocks him to the floor, Amir al-Mu'mineen grabs him, and all of the Ansar that are there, they try to get rid of Amir al-Mu'mineen. They try to open the arm of Amir al-Mu'mineen, but it would not open. It would not open. To the point where Salman Farsi, he himself, when he's talking about this incident, he says that Amir al-Mu'mineen grabbed him so hard. Khalid, he urinated in the masjid. When he urinated in the masjid, what did he do? He crossed his legs. Why? Because he's ashamed. Khalid, who's Khalid? The sword of Allah. The sword of Allah, right? The sword of Allah in front of the line of God, what is it then? That sword of Allah becomes nothing. Do you know when this title was given to him? This title of sword of Allah, it was given to by Umar ibn Khattab. It wasn't given to him by the Holy Prophet. It was given to him by Umar. But Khalid, what happens to him? He starts urinating in his pants. When he urinates in his pants, Amir al-Mu'mineen is still grabbing onto him. Everyone's trying to let Amir al-Mu'mineen go, but they can't open up his arms. When they can't open up his arms, Umar ibn Khattab, he starts yelling. He says that he's going to kill him. When he says he's going to kill him, Abbas ibn Abdul Muttalib, he comes, and he tells Amir al-Mu'mineen, Ya Ali, just remember what the Holy Prophet had said. Just remember what the Holy Prophet had said. That's what Amir al-Mu'mineen, he lets go, and he looks at Umar, and he says that if it wasn't for that promise, I would have shown you who's weak in here. I would have shown you I was enough to get rid of everyone. But because I had promised the Holy Prophet, I'm going to keep that promise. I'm going to keep that promise. Even Abu Bakr and Umar, they say there's 3 reasons why we'll be successful. 3 reasons why we'll be successful in overthrowing Ali alayhi salam. What are those 3 reasons? 1 is that the people in Medina, they have hatred for Amir al-Mu'mineen because of what he did in Badr. They have hatred for Amir al-Mu'mineen because of what he did in Hunayn. They have hatred for Amir al-Mu'mineen. Why? Because he killed their elders. 1. 2, we know for a fact that Amir al-Mu'mineen is going to be steadfast on that promise that he made Rasulullah. We know for a fact that Amir al-Mu'mineen is going to be steadfast, so he will not retaliate against us. And what's the 3rd one? Abu Bakr and Umar, they say the 3rd is that he doesn't have support.
He doesn't have support. Someone asked Imam Jafar Sadiq alayhi salam, someone asked Imam Jafar Sadiq alayhi salam, Ya Ibn Rasulullah, what happened to Banu Hashim? What happened to Banu Hashim? They were so well known, they were so respected. Everyone was afraid of them. What happened to them? Why did they allow Amir al-Mu'mineen to be taken out like that? What does Imam say? Imam says that everyone was really afraid of only two people from the Banu Hashim. Everyone was afraid of two people, Jafar al-Tayyar and Hamza ibn Abdul Muttalib. After the shahadat of both of these individuals, then the fright that was in them, it started to disappear little by little. It started to disappear little by little. And Imam Sadiq alayhi salam, he himself, he says if both of these individuals were there at that time, they wouldn't even have dared come near Amir al-Mu'mineen. But because both of these individuals were not there, they had the audacity to do to Amir al-Mu'mineen what they did. They had the audacity. The letter that Amir al-Mu'mineen writes, in it, Amir al-Mu'mineen, he tells Abu Bakr, you took away my right. You took away the right that Lady Zahra had. Look at what's happening here. A husband is defending the right of the wife. The wife is defending the right of the husband. Look at how in sync they are. In the societies that we live in, what happens? Sometimes there's so much argument that the husband, what does he do? He doesn't even care about the rights of his wife. Sometimes the argument gets to such an extent where the wife doesn't care about the rights of the husband. Whereas in the house of Amir al-Mu'mineen, they both looking at each other's right. Lady Zahra is going to the government and asking and seeking the right of Amir al-Mu'mineen. Amir al-Mu'mineen is going to the government and asking and seeking for the right of his wife, Lady Zahra. This is how a married life is supposed to be, where both the husband and wife, they work together for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Not for their own selves, not for their own sakes, no, but for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for the betterment of Islam, for the betterment of their own souls. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. But in that letter, what does Imam Ali alayhi salam say? When Imam Ali alayhi salam, he writes that letter, he says that first and foremost he praises Allah subhanahu wa ta'ala. Then he tells Abu Bakr, he says, steer through the waves of mischief by the boats of deliverance. Even until now, Amir al-Mu'mineen is telling them what? Amir al-Mu'mineen is telling them, you still have time. Come back to the right path. You still have time. Yet they don't listen. They don't listen. Amir al-Mu'mineen is telling them, come back to the right path. He says that I see with my own eyes that's similar to a blindfolded camel. You're running around and you're circumambulating, or you're going around what? Destruction. You're going around destruction. And he himself, he says in this letter that if I had not been ordered by the command of the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, I would have severed all of your heads. I would have severed all of your heads, ripping them off your bodies the way a sharp iron sickle takes off wheat. Amir al-Mu'mineen writes this in this letter. And Abu Bakr, he reads this letter and he goes back to the masjid and he tells the people, look at the way Ali is talking to me in this letter. Look at the way Ali is talking to me in this letter. Did I not come to you and ask you all about Fadak? Were you not the ones who told me that you all heard this narration from the Holy Prophet? That we prophets do not leave any inheritance? What we leave is sadaqah? Do you all know how many people came out and said that, yeah, we heard this narration? Aisha, one.
Hafsa, 2. Umar ibn Khattab, 3. Please, when you hear these names, don't say la'nat in a low voice. Say it as loud as you can. Okay? But these were the 3 individuals. These were the 3 individuals that said that we heard this narration from the Holy Prophet. Who does Lady Zahra bring as witnesses that Fadak was given to her in the time of the Holy Prophet? Amir al-Mu'mineen, Imam Hassan, Imam Hussain. Yes or no? She brings these 3 individuals. There was another incident that happened in the time of the Holy Prophet, where the Holy Prophet, he takes these 4 individuals. Correct? The day of Mubahila, the Holy Prophet, when he's going and debating against those Christians, who does he take with him? He takes who? Amir al-Mu'mineen, Lady Zahra, Imam Hassan, Imam Hussain. Those, even though they're Christian, they're not even Muslim, they see these individuals, they don't even start talking, they don't even debate with them. All they do is they see these individuals and they say that whatever Muhammad says, we should accept it. Why? Because we see such faces that if they were to tell the mountains to come apart, they would come apart. Lady Zahra, she's bringing these same individuals to Abu Bakr. Yet he's still arguing. He's still arguing. What does this tell you about the iman of Abu Bakr? And what does it tell you, even though they're Christians, the belief that they have in the Prophet? Even though they're Christians, they see the reality of these individuals and they tell them, we don't want to debate with him. We don't want to be damned. Abu Bakr, Umar, they've been looking at these individuals, yet they still don't understand. They still don't understand. What kind of Muslims were they? All of the Muslims, not just them, they all stayed quiet. They all stayed quiet. Some of the narrations, they said that 12 Amir al-Mu'mineen, we all speak about the Mazlum of Karbala. We all speak about the Asir of Karbala. If you look at the Mazlum of Medina and the Asir of Medina, you'll finally understand the greatness of Amir al-Mu'mineen. Aba Abdullah al-Hussein al-Islam, he wasn't even in his city when whatever happened to him happened to him. He was away from home. Amir al-Mu'mineen was captive in his own city. He was captive in his own city. Amir al-Mu'mineen was dragged out of his own house with a rope around his neck. Amir al-Mu'mineen, what did he used to do? He used to put Lady Zahra on his mule. He used to go with Imam Hassan, he used to go with Imam Hussain. He used to go to every door of the people of Medina, and he used to tell them to come out and pledge allegiance to me. Why? Because you all heard what the Holy Prophet had said. Even Muawiyah, he writes a letter to Amir al-Mu'mineen. He says, I still remember those days when you used to walk, when you used to put your wife Zahra on that mule, and you would go door to door, asking people to pledge allegiance to you. He says, my father came to you, telling you what? That I will get an army ready, go take your right. And you said, no, I don't want to. I still remember those days. Muawiyah, he's saying this. This is what Amir al-Mu'mineen did. Every chance he had, he tried to guide them back to the right path. This is what you and I need to learn from Amir al-Mu'mineen. Whenever you have a chance, you try to guide them back. But then when there is no chance, or that's it, you've done everything you can, then you leave them alone. You leave them alone. And that's what Amir al-Mu'mineen did. Did Amir al-Mu'mineen come out and fight against them? No, he didn't. He says in that letter, the reason I didn't come out and fight against you is why? Because then people will start saying that he's done this for power. And if I was to just to stay in my home and not say anything or not do anything, then people will say that he is scared.
This is who? Haydar al-Karrar. It's Haydar al-Karrar. What does Amir al-Mu'mineen do? Ask everyone to pledge allegiance to him. No one comes out. No one comes out. Tathir, the people of Tathir are going to the people's door and they're asking for their right, and their right is not being given to them. Their right is not being given to them. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. In that sermon of Lady Zahra salawatu alayha, there's a part where she, after speaking about her right and how her inheritance was taken away, she speaks about Amir al-Mu'mineen's right and how his right has been taken away. And she tells them that this right belonged to us. This right of Khilafat, it belonged to us. What right did you all have to take it away? Why didn't you even consult with us? Imam Ali alayhi salam, he himself, he says what? What was the basis that they took power from Ansar? What did the Quraysh, what did they say? What did the Muhajirin say? We're closer to the Holy Prophet. One. What did they say? We are from the same tribe of the Holy Prophet. Amir al-Mu'mineen in his time of Khilafat, he's overhearing these conversations. And they said that what? The Muhajirin, they were closer to the Holy Prophet. And then from the Muhajirin, these people are from the tribe of Quraysh. Amir al-Mu'mineen says, if that's the case, that they became Khalifa because they were closer, they were related to the Holy Prophet, if that's the reasoning, that I was more worthy of it. Why? Because I have a closer relationship to him. So why wasn't I given that right? If you say that they were more worthy of it because they were the first to accept Islam, out of all of them, I was the first to accept Islam. When namaz wasn't even wajib, I was praying with the Holy Prophet. When namaz wasn't even wajib, I was praying with the Holy Prophet. They all stayed quiet. What did they say? Ya Ali, if you had come before. Ya Ali, if you had come before, we will pledge allegiance to you. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. When Abu Bakr, I like hearing that, please, one more time. When Abu Bakr, when he had Khilafat, the first thing that he did was send someone to Fadak, and he asked whoever was taking care of Fadak that they've been disposed of from their duty. And now my messenger is going to control Fadak. Lady Zahra, the first thing she does is, why did you do this? Without my permission. Without my permission, why did you do this? He says, Ya bint Rasul, this land, I was told that it was sadaqah. This land is the land for the Muslimin. Lady Zahra, she says, no. I had this property in my hand during the lifetime of the Holy Prophet. During the lifetime of the Holy Prophet. What right do you have to take it from me? What does he say? If you can bring me 2 witnesses that will testify that the Holy Prophet had given you this land, I will give this land back to you. When Amir al-Mu'mineen went to testify, Amir al-Mu'mineen, he says, let me ask you something. If you knew that these Muslimin, certain Muslimin, they had something, and I came and I claimed it, what would you do? Would you ask witnesses from me, or would you ask witnesses from them? Abu Bakr, he says, Ya Ali, I'd ask witnesses from you. He goes, why? Because you're the one who's claiming that this belongs to you, whereas I know that they had it in their hand. Then he says, well, you knew that that land belonged to Fatima, she had it in her hand. So why didn't you ask for witnesses from those people that said that this land did not belong to Fatima? Why did you not ask for witnesses from the Muslims that claimed that this land did not belong to Fatima? Why did you ask for witnesses from Fatima? He stays quiet. He stays quiet.
Then Amir al-Mu'mineen says, let me ask you something. If two individuals, they come and they said, Lady Zahra has stolen something, what would you do? I'll do whatever is necessary. Whatever the had is, whatever the punishment is, I'd mete it out to Lady Zahra. That's when Amir al-Mu'mineen says that if that's the case, then you've become kafir. Ya Ali, why have I become kafir? Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala has testified to the sadaqat of Lady Zahra. Allah subhanahu wa ta'ala has testified that Lady Zahra would never lie. Allah subhanahu wa ta'ala has said that Lady Zahra is tathira, so she would never lie. What have you done? You've taken her words to be lies and you've taken their words to be the truth. What have you done then? Then you've taken this verse of Allah subhanahu wa ta'ala which says that she is sadiqa, which proves that she is truthful, and you basically belied this verse. If you do this, then you've become kafir. Stays quiet. Stays quiet. Amir al-Mu'mineen then goes back home. This interaction for fadak, this interaction for khilafat, in the span of 3 months, it continued to happen over and over again. It happened over and over again. There are some narrations that state that they wouldn't even let the Holy Prophet's body be buried until this matter was resolved. Until this matter was resolved. There's one narration that says for 3 days the Holy Prophet was not buried. Why? Because Amir al-Mu'mineen was scared that if he was to bury the Holy Prophet while they were still talking about Khilafat, they would take the Prophet's body out. They would take the Prophet's body out. Baytul Ahzan. Amir al-Mu'mineen was scared that they would take the body out. And there's no doubt that they would have taken the body out. Why? Because what did they threaten Amir al-Mu'mineen with? They said, Ya Ali, we're going to take this body out of the grave and we'll pray on Lady Zahra. So Amir al-Mu'mineen did not bury the Holy Prophet then and there. 3 days. Who else was buried after 3 days? After he was shaheed. You go to Karbala, you see that Abu Abdullah al-Hussain alayhi salam was also left in the lands. But he wasn't left there because people were fighting over hukumat. He wasn't left there because people were fighting over power. He wasn't left there by his own companions. He was left there by the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. If the Holy Prophet says, Ya Hussein, you are from me and I am from you. Ya Zahra, you are from me and I am from you. Ya Zahra, you are the spirit that is within this body of Risalat. Ya Zahra, whoever annoys you annoys me, whoever annoys me annoys Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Zahra, you're not just a regular individual. Zahra, you are a huril insiya. Ya Zahra, you are what? You are hur. What is hur? A hur, not just hur, hurul insiya. She's a hur in the form of a human being. A hur is what? The ladies of heaven. Not just any ladies of heaven. But she is one of those ladies of heaven who is in the form of a human being. That's what the Holy Prophet is saying. When he says this, what does it tell you? Lady Zahra, she has this other personality that you and I cannot understand. She has this Nurani personality that is difficult for us to understand. And how can it not be difficult for us to understand? When Allah subhanahu wa ta'ala says what? In the Quran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ma adraka ma laylatul qadr. O my Prophet, we have revealed it to you on this grand night. This grand night, Imam Jafar Sadiq alayhi salam says is Fatima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Imam Jafar Sadiq alayhi salam says is Fatima. And then what does the Quran say? Ma adraka ma laylatul qadr. What will you know what Fatima is? What will you know what Fatima is? Layla
Layla is Fatima. Qadr is Allah subhanahu wa ta'ala. What will you know what Fatima is? And that's actually true. What do we know about what Fatima is? Not who Fatima is, what Fatima is. That's what the Quran says. Ma adraka ma laylatul qadr. What would you know what Fatima is? And these individuals did not know. Those Christians understood. Why do I say those Christians understood? For 3 days, if you pick up the history books, for 3 days, those same Christians, they were debating with the Holy Prophet in Masjid Nabawi. Amir al-Mu'mineen would be there. Imam Hassan, Imam Hussain, they would continue to go back and forth. What was the difference between those 3 days and that last 4th day? The only difference was what? The only difference was that that last day, Lady Zahra was there. That was the only difference. Where was Lady Zahra standing when Mubahila was happening? You look at the narrations. The Holy Prophet is in the front. Imam Hassan, Imam Hussain, they're what? In the lap of the Holy Prophet on his right side. Behind the Holy Prophet is Lady Zahra. Behind Lady Zahra is Amir al-Mu'mineen. What was missing in those 3 days that now in the 4th day that they see that, oh no, we should not debate with him? The thing that was missing was what? The connection between Nabuwat and Imamat. And that connection is Lady Zahra sallallahu alayhi wa. That's what was missing in those days. But now when that connection was there, those people still did not recognize. What happened to Lady Zahra is nothing less than what happened in Karbala. It's nothing less. I say this why? If in Karbala, Lady Sakina's earrings were torn off her ears, in Medina, Lady Zahra's earrings were torn off her ears. I say this why? If in Karbala, Bint Batul was running out of that khema that was burning, here in Medina, Bint Rasul is inside that house that is burning. Inside that house. Look at the similarities there. But not just the similarities, there are differences too. In Karbala, Lady Zainab, she's in her 50s when that khayma was burning. In Medina, she's only 4 years old when that house is burning. When that house is burning. Look at that. In Karbala, Shimr, when Imam Hussain alayhi salam was still alive, Shimr, he brings fire to the tents. When he brings fire to the tents, he intends to burn everyone in those tents. When he intends to burn everyone in those tents, some of the people, they gather around Shimr and they tell him, Shimr, are you not a man? Why are you burning the tents? There's nothing but women and children in here. Even Shimr felt ashamed, and he did not burn the tents down until Abu Abdullah al-Hussein was still alive. Yet when they came to Umar al-Khattab and they told him that the children of Fatima are in this house, he doesn't feel any shame. And what does he do? He still burns that house down. He still burns that house down. Brothers and sisters, this atrocity that happened to Lady Zahra, the masa'ib, no one can recite those masa'ib in their fullest. Why? Because what would you do when you find out that when Qunfuz hit Lady Zahra on the arm, on the wrist, the mark was there, and Amir al-Mu'mineen sees that mark when he is giving her ghusl and he starts to cry? What would you do? What would you do when you read Baytul Ahzan? And Lady Zahra herself, she says that after the door was knocked, after I was behind the wall in the door, I fell to the ground. And Umar ibn Khattab, lamtullah, what does he do? He brings the fire to my face and he takes it away. He brings the fire to my face and then he takes it away. What would you do when you hear Lady Zahra herself say that I went behind Amir al-Mu'mineen, and when I grabbed onto his shirt, I was struck on my arm? What would you do when you hear Lady Zahra herself say
that I was by the door, and Umar ibn Khattab, he was trying to come in, and I was blocking it. But what does he do? He takes his hand inside the door and he hurts me. He strikes me in my stomach. What would you do when you hear these? Sallallahu alayka ya Rasulallah. Sallallahu alayka ya Amir al-Mu'mineen. Sallallahu alayka ya Siddiqatu Fatima. Sallallahu alayka ya Hasan al-Mujtaba. Sallallahu alayka ya Gharib al-Ghuraba. Ya Aba Abdullah al-Hussain. Brothers, sisters, Arbab Azza, مدینہ ہے، بنت رسول ہے، امیر المومنین ہے، اور ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. بنت رسول اس دروازے کے پیچھے ہے. لائن کہتا ہے اگر امیر المومنین گھر سے نہ نکلے تو میں اس گھر کو جلاؤں گا. رسول اس گھر میں ہے. عمر کہتا ہے تب بھی میں اس گھر کو جلاؤں گا. روایت میں یہ لکھا ہے کہ جب عمر میں گھر دروازے گرایا، حضرت زہرا دروازے کے بیچ میں تھی، اس نے چیخ ماری. جب چیخ ماری تو پھر عمر خود کہتا ہے کہ مجھے ڈر لگا کہ قیامت نہ آئے، لیکن میں نے یہ سوچا امیر المومنین نے میرے جدو کے ساتھ جو کیا تھا اس کو جب میں نے سوچا تو پھر میں اندر گھس گیا. جب گھس گیا تو پھر میرے زہرا کو مارا. جب یہ دروازہ زہرا کے اوپر گر گیا، امیر المومنین کو گھسیٹ کے نکال رہے ہیں. امیر المومنین کو گھسیٹ کے نکال رہے. جب گھسیٹ کے نکال رہے، فضا کہتے ہیں یا بنت رسول کو آوازیں آ رہی ہے، یا زوجت امیر المومنین کو آوازیں آ رہی ہے، یا ام الحسین. جب ام الحسین کہہ کے پکارا، پھر زہرا اٹھ کے کہتی ہے یا فضا علی کہاں گیا. یا فضا علی کہاں گیا. یا بنت رسول علی کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے. زہرا اٹھتی ہے، امیر المومنین کے پیچھے جاتی ہے. روایت میں یہ لکھا ہے کہ جب زہرا نے امیر المومنین کے شرٹ کو پکڑا، قنفذ نے زہرا کے ہاتھ کو مارا، زہرا نیچے گر گئی. پھر زہرا یہ کہتی ہے اگر امیر المومنین کو نہیں چھوڑو گے تو میں بددعا دوں گی. امیر المومنین کو گھسیٹ کے لے کے گئے. امیر المومنین سلمان کو کہتا ہے سلمان جا کے بنت رسول کو بددعا مت کرو. جب امیر المومنین یہ کہتا ہے سلمان جا کے زہرا کو کہتا ہے یا بنت رسول امیر المومنین کہہ رہا ہے کہ آپ بددعا مت کرے. زہرا واپس گھر جاتی ہے اور کہتی ہے اگر امیر المومنین مجھے یہ کہتا ہے تو میں یہ نہیں کروں گی. جب امیر المومنین واپس آئے تو زہرا رو کے کہتی ہے یا امیر المومنین یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ارباب اعزا، زہرا رو رہی ہے اپنے باپ کے اوپر. جب رو رہی ہے تو ایک دفعہ ہنس کے واپس گھر آتی ہے اور کہتی ہے یا امیر المومنین حسن اور حسین کو جا کے زیارت جج کرنے دے. یا امیر المومنین زینب ام کلثوم کو گھر سے باہر لے کے جائے. پھر کہتی ہے یا امیر المومنین مجھے آپ سے وصیتیں کر دیے. کیوں؟ یا امیر المومنین میں نے میرے بابا کو دیکھا رات کو اور بابا کہہ رہے یا فاطمہ آپ آنے والی ہے. تو حضرت امیر المومنین کہتے ہیں یا فاطمہ کیا وصیت ہے؟ یا علی میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھ سے بعد آپ شادی کریں. دوسری وصیت یہ ہے یا امیر المومنین کہ مجھے رات کی تاریکی میں دفنائے. یا امیر المومنین میری تیسری وصیت یہ ہے کہ ان لائنوں کو میرے قبر پر مت آنے دے. یا امیر المومنین میری چوتھی وصیت یہ ہے کہ آپ میرے قبر کے اوپر تھوڑا سا انتظار کریں.
یا امیر المومنین مجھے مت بھولے، یا امیر المومنین مجھ سے تھوڑا سا بات کرے۔ امیر المومنین یہ کہتا ہے یا فاطمہ میں آپ سے بات کروں گا، میں آپ سے سلام دوں گا، لیکن مجھے سے یہ وعدہ کرے کہ آپ سلام کا جواب دیں گی۔ زہرا کہتے ہیں یا امیر المومنین میں سلام کا جواب دوں گی۔ امیر المومنین گھر سے نکلتا ہے، جب گھر سے نکلتا ہے تو زہرا فضہ کو کہتے ہیں یا فضہ میں نماز پڑھوں گی، جب تک میری آواز آپ سن سکیں گی تب تک آپ یہ یقین کریں کہ میں زندہ ہوں، جب آواز بند ہو جائے پھر آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں پھر واپس گئی خدا کی طرف۔ فضہ جاتی ہے، دیکھتی ہے آواز آ رہی ہے، جاتی ہے دیکھتی ہے آواز آ رہی ہے، پھر ایک دفعہ جب جاتی ہے دیکھتی ہے آواز نہیں آ رہی، پھر یہ دوبارہ کہتی ہے یا بنت رسول آواز نہیں، یا زوجت علی آواز نہیں آئی، یا ام حسین آواز نہیں۔ پھر فضہ جاتی ہے امیر المومنین کے پاس مسجد موڑ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر المومنین واپس گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ زہرا دنیا سے گزر چکی ہے، زہرا دنیا سے گزر چکی ہے۔ امیر المومنین غسل دیتا ہے، کفن پہناتا ہے اور پھر کہتا ہے یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم آگے اب ماں کی آخری دیدار کر۔ حسن آتا ہے آخری سلام کرتا ہے، زینب آتی ہے آخری سلام کرتی ہے، ام کلثوم آتی ہے آخری سلام کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہیں، امیر المومنین کہتا ہے یا حسین ماں کو آخری سلام نہیں کرو گے؟ حسین کہتا ہے یا بابا جان جب تک ماں خود نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ زہرا پھر کہتی ہے بنیہ بنیہ الیہ الیہ بنیہ حسین، اے میرے حسین میرے پاس آ جاؤ۔ پھر آسمان سے آواز دیتے ہیں یا علی حسین کو جدا کرو، فاطمہ سے نہیں تو قیامت برپا ہوگی۔ امیر المومنین حضرت زہرا کو رات کو دفن کرتا ہے، دفن کر کے قبر کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے یا فاطمہ کلمینی انا علی، یا فاطمہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ مجھے سلام کے جواب دیں گی، یا فاطمہ مجھ سے بات کرو میں علی ہوں۔ قبر سے آواز آتی ہے یا علی آپ واپس چلے جاؤ زینب رو رہی ہے، یا علی آپ واپس چلے جاؤ ام کلثوم رو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون واللعنۃ اللہ علی القوم الکافرین۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین اکدی پیغمبر دی بابا میں رل گئیاں 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 اکدی پیغمبر دی
بابا میں رل گیا اک دے پیغمبر دے بابا میں رل گیا میں کوا دین بابا میں کوا دین بابا مسئلے تو بھول گئیا کہ دے پیغمبر دے بابا میں بھول گیا کہ دے پیغمبر دے بابا میں بھول گیا بک دے پیغمبر دے بابا میں بھول گیا جد تو ٹریا ہے دنیا تو میں کو کہویا پر چایا نہیں جد تو ٹریا ہے دنیا تو میں کو کہویا پر چایا نہیں مت امتی کوئی آوے مت امتی کوئی آوے درتے ول ول گئیاں اک دے پیغمبر دے بابا میں رل گیا ہے اک دے پیغمبر دے بابا میں رل گیا اک دے پیغمبر دے بابا میں رل گیا جد تو ٹریا ہے دنیا تو میں کو کہویا پر چایا نہیں جد تو ٹریا ہے دنیا تو میں کو کہویا پر چایا نہیں مت امتی کوئی آوے مت امتی کوئی آوے درتے ول ول گئیاں اک دے پیغمبر دے بابا میں رل گیا اک دے پیغمبر دے بابا میں رل گیا اک دے پیغمبر دے بابا میں رل گیا تڑ بعد میرے دروازے تے چا اگ لائی تڑ امتیاں نے تڑ بعد میرے دروازے تے چا اگ لائی تڑ امتیاں نے حسنین دے بابے دے حسنین دے بابے دے گل پائیاں نے رسیاں اک دے پیغمبر دے بابا میں رل گیا 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 تڑ بعد میرے دروازے تے چائے اگ لائی تڑ امتیاں نے تڑ بعد میرے دروازے تے چائے اگ لائی تڑ امتیاں نے حسنین دے بابے دے حسنین دے بابے دے گل پائیاں نے رسیاں اک دے پیغمبر دے بابا میں رل گیا اک دے پیغمبر دے بابا میں رل گیا اک دے پیغمبر دے بابا میں رول گیا دربار دے وچ میں کئی گھنٹے کھڑ خطبہ پڑھ دی رہی بابا دربار دے وچ میں کئی گھنٹے کھڑ خطبہ پڑھ دی رہی بابا تڑے امتیاں تو بابا تڑے امتیاں تو بابا میں حق مگ دے رہیا اک دے پیغمبر دے بابا میں رول گیا اک دے پیغمبر دے بابا میں رول گیا اک دے پیغمبر دے بابا میں رول گیا اک دے پیغمبر دے
बाबा मैं रुल गईया दरबार दे विच मैं कई घंटे खड़ खुतबा पढ़दी रही बाबा दरबार दे विच मैं कई घंटे खड़ खुतबा पढ़दी रही बाबा ओ तेरे उम्मतियां तू बाबा तेरे उम्मतियां तू बाबा ओ मैं हक मंगदी रहिया अख दे पैगंबर दे बाबा मैं रुल गईया अख दे पैगंबर दे बाबा मैं रुल गईया अख दे पैगंबर दे बाबा मैं रुल गईया एक सामने जलदा दर बाबा पिछू पत्थरां दी दीवार आई एक सामने जलदा दर बाबा पिछू पत्थरां दी दीवार आई मैं दर दीवार दे विच मैं दर दीवार दे विच ओ जख्मी होंदे रहिया अख दे पैगंबर दे बाबा मैं रुल गईया अख दे पैगंबर दे बाबा मैं रुल गईया अख दे पैगंबर दे बाबा मैं रुल गईया मेरे पुत्रा दे वे दे बाबा मैं कुजालिम लोग मरे दे रहे मेरे पुत्रा दे वे दे बाबा मैं कुजालिम लोग मरे दे रहे तेरे दीन कीते बाबा तेरे दीन कीते बाबा ओ हर जुल्म में सह गईया अख दे पैगंबर दे बाबा मैं रुल गईया अलविदा दीप Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Tayyab Hussain साहब की शेर सलामती के लिए एक नारे सलावत माशाअल्लाह किबला ने आज मसाइब जो पढ़े तारीखी मसाइब